ہم ایمان کے تعلق سے آج خدا کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں. ہاللیلویا. تاکہ ہم ایمان میں نئے ایمان کے اندر چل سکیں. آئے خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ نکالیں. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 7ویں آیت. دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 7ویں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں. بولیں کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں. بولیں کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. ہاللیلویا. چھوٹی سی آیت ہے لیکن یہ بڑی ہی پاورفل آیت ہے. آج ہم ایمان کے تعلق سے سیکھنے والے ہیں. ایمان کی جو تعریف خدا کے کلام میں عبرانیوں کے خط میں لکھی ہے، عبرانیوں 11واں باب اس کی پہلی آیت میں، اور لکھا ہے اب ایمان جو ہے امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے اور ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ایمان کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے؟ امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد. جن چیزوں کو ہم امید کرتے ہیں، ہوپ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمیں ملیں گی، ان کا اعتماد ہے. وہ کانفیڈنٹلی ہم بلیو کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں چیزیں مل گئی ہیں. اور اندیکھی چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان چیزوں کو ہم ایمان سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ موجود ہیں. یہ ایمان کی ایک سادہ ڈیفینیشن بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے. میرے عزیزو، خداوند پر ہمیں بھروسہ رکھنا ہے. اور ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلات آئیں گی نہیں، مشکلیں ضرور آئیں گی، لیکن ایمان کا مطلب یہ ہے کہ خدا وفادار خدا ہے. سب کچھ جو بھی ہماری زندگی میں ہو، ان تمام چیزوں کو ہمارے تمام بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے. ہاللیلویا. ہماری بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے. مشکلیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ہو سکتا ہے مصیبتیں بھی آئیں، لیکن خدا ایمان کے وسیلے سے آپ کو ان تمام مشکلات میں سے نکال لے گا. ہاللیلویا. 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 میرے عزیزو، ہم آج ہم سیکھیں گے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. میرے عزیزو، آج جو پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پورا راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہمیں اتنا راستہ چاہیے کہ ہم اگلا قدم اٹھا سکیں. ہاللیلویا. ہمیں اگلا قدم اٹھانا ہے کیونکہ راستہ خدا کے اختیار میں ہے، اس کے سارے کنٹرول میں ہے. ایمان وہاں شروع ہوتا ہے جہاں ہماری نظر نہیں جاتی ہے. ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں لیکن ہم چل رہے ہوتے ہیں. ہم چل رہے ہوتے ہیں. یہ ہے ایمان. کلام میں لکھا ہے، جیسے ہم نے دیکھا، کہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر. آنکھیں ہمیں سب چیزیں نہیں دکھا سکتی کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، لیکن ہم ایمان سے دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں کیا ہوگا. ہم ایمان سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ خدا کی بھلائی کے لیے ہوگا. ہاللیلویا. ہمیں آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم نے ایمان کے اوپر چلنا ہے. ایمان پر چلنا بڑا ضروری ہے ایک ایماندار کے لیے. ایک ایماندار کا جو فرسٹ جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایمان پر قدم رکھنا ہے. اپنی زندگی کے تمام فیصلوں میں ایمان آپ کا سب سے پہلا درجہ ہے. ہاللیلویا. اور کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ
ایمان جو ہے امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے. امید جو آپ چیزیں کرتے ہیں، جن کی امید رکھتے ہیں ہمیں فلاں چیز مل جائے گی، فلاں چیز ہو جائے گی، فلاں ہمیں ملے گا، ہم شفا پا جائیں گے، ہم برکت لیں گے، ہمیں خدا مالی مدد کرے گا، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کا اعتماد ایمان ہے. ایمان یہ کہتا ہے کہ خدا سے جو کچھ آپ مانگ رہے ہیں مل جائے گا آپ کو. یو ول گیٹ اٹ. اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں وہ چیزیں وجود میں آئیں گی، اور وہ چیزیں آ چکی ہیں. سو میرے عزیزو، ایمان کی راہ ہمیشہ نظر سے شروع نہیں ہوتی ہے بلکہ بھروسے سے شروع ہوتی ہے. ہاللیلویہ. بھروسے سے. یو ہیو ٹو ٹرسٹ گاڈ. ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے خدا موجود ہے اور خدا کے اختیار میں میری زندگی ہے. میرے بچے، میرے فائنینشلز، میری تمام تر مالی ضرورتیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، خدا ان چیزوں سے واقف ہے. اور ایمان کا راستہ جو ہے وہ آنکھوں سے چلنے والا راستہ نہیں ہے بلکہ یہ بھروسے کا راستہ ہے، ٹرسٹ کا راستہ ہے. ہاللیلویہ. سو ایمان کا راستہ آج ہم تھوڑا سا اس کو سیکھیں گے، زیادہ دیر نہیں، لیکن تھوڑی چیزیں آپ کو بڑا اچھا لگے گا. ہاللیلویہ. سو کئی دفعہ خداوند ہمیں ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ آگے کیا ہے. ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہمیں راستہ صاف نظر نہیں آتا، انجام معلوم نہیں ہوتا، اور حالات واضح بھی نہیں ہوتے، لیکن یہاں ہی ایمان شروع ہوتا ہے. یہ ہے ایمان کا آغاز. کیونکہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ہے. ہاللیلویہ. اکھاں تے پاویں پٹی بھی باندھ دیو پھر بھی سانو پتہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. خدا کبھی کبھی ہمیں ایسی جگہوں پر لے جاتا ہے، ایسی راستے پر چلاتا ہے جہاں پر ہم ایمان کے اوپر کھڑے ہونا سیکھتے ہیں. سو میرے عزیزو، ہمیشہ یاد رکھیں، ایمان حالات پر نہیں بنتا بلکہ ایمان خدا کی وفاداری کے ساتھ بنتا ہے. ایمان جو ہے وہ حالات سے بڑھتا ہے. خدا کے ساتھ جتنا وفادار ہوں گے آپ کا ایمان اتنا ہی زیادہ ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا. حالات بدل جائیں تو ایمان نہیں ٹوٹتا. ہاللیلویہ. کیونکہ ایمان کی بنیاد حالات پر نہیں ہے بلکہ خدا کے اوپر ہے. خدا آپ کی بنیاد ہے، خدا آپ کی بنیاد ہے. سو ایمان آنکھوں پر نہیں ہے، ایمان بھروسے کا نام ہے، ٹرسٹ کا نام ہے. خدا موجود ہے، خدا کر سکتا ہے، خدا کرے گا، خدا مہیا کرنے والا ہے، خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے آگے پیچھے ہو کر چلتا ہے، خدا میرے آگے آگے ہو کر چلتا ہے، خدا میری رہنمائی کرے گا. سو ایمان جو ہے حالات سے نہیں بنتا بلکہ ایمان جو ہے وہ خدا کے ساتھ وفاداری، خدا کی تابع داری، خدا کے حکموں کو ماننا، خدا کے ساتھ چلنا. سو یہ ہے میرے عزیزو، یہ ایمان ہے. کئی دفعہ ہم جب ایسے راستے پر جاتے ہیں، بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں اور دھند ہوتی ہے، تو دھند میں صرف لائٹ ہماری جو ہے وہ ہمیں صرف اتنا ہی راستہ دکھاتی ہے جتنا آگے ہمیں درکار ہے، آگے چلنے کے لیے درکار ہے. سارا راستہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا اور ہمیں سارا راستہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں صرف اتنا ہی راستہ چاہیے جتنا ہمیں گاڑی چلانے کے لیے درکار ہے، اور اتنا راستہ خدا آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. یہ ہے ایمان. خدا جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے لیکن ساری چیزیں خدا آپ کو نہیں دکھاتا. اور ہم کہتے ہیں خداوند تو سانو اے بھی دس کہ دسمبر چ کی ہوئے گا، نومبر چ کی ہوئے گا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، یہ مجھے پہلے ہی بتا دے. خدا ایسا خدا نہیں ہے.
خدا صرف آپ کو آپ کی چیزیں دیتا ہے جو آپ کے لیے درکار ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ روز کی روٹی مانگو. اے نہ کہو کہ سانو پورے سال دیا روٹیاں خدا من دے دے ایک کوئی دفعہ نہیں. روز کی روٹی. دیٹ مینس کہ آج کا دکھ آج کے لیے ہی کافی ہے. آج کی خوراک مانگے, خداوند کا شکر کرے. خداوند کہہ رہا ہے کہ کل کے لیے فکر مند نہ ہو, کیونکہ کل اپنی فکر خود کرے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, اگلی چیزوں پر غور کریں, ایمان اور بھروسے پر غور کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ خدا کا منصوبہ آپ کی زندگی میں کیا ہے. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, نمبر 2 یاد رکھیں, ایمان اس وقت بڑھتا ہے جب ہم تیار محسوس کیے بغیر بھی قدم اٹھاتے ہیں. تو ہمیں قدم اٹھانا ہے. ذرا غور کریں, ایک حوالہ میں پڑھوں گا یشوع کی کتاب کا, یشوع 3 باب اور اس کی 13ویں 14ویں آیت. اب یہاں پہ ایک واقعہ ہے جب بنی اسرائیل قوم یشوع کی قیادت میں یریحو کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں دریائے یردن آ جاتا ہے. ایک بہت بڑا دریا ہے اور دریا جو ہے بہت بھرا ہوا ہے, موجزن دریا ہے اور اس کے کناروں سے اوپر پانی بہ رہا ہے. گہرا دریا ہے اور پانی بڑا تیز ہے. دریائے یردن جو ہے وہ بڑا ہی موجزن تھا اور ہم دیکھتے ہیں یہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, ایمان کا واقعہ ہے. اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ وہاں لکھا ہے, اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں اور جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا. خدا یہ کہہ رہا ہے. اور آگے لکھا ہے, اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ کیا, they were ready, اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے, اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے. وہاں لکھا ہے کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف سے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہتا رہا, تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادم کے پاس جو سرطان کے برابر ایک شہر ہے رک کر ایک ڈھیر ہو گیا, اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف بہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا. اب دیکھیں, وہ تیار ہیں, جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن دریا ابھی اسی طرح ہی بہ رہا ہے. دریا بڑا موجزن ہے, سامنے دریا ہے, اور خدا کہہ رہا ہے جب تک کاہن جو ہیں وہ اس پانی کے اندر پاؤں نہیں رکھیں گے پانی رکے گا نہیں. غور کریں اس بات کو, غور سے سنیں. اور جو ہی کاہنوں نے اپنا عہد کا صندوق اٹھایا ہوا ہے اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں, پیچھے بنی اسرائیل قوم کی ایک بہت بڑی جمع غفیر ہے, ایک بہت بڑا ہجوم ہے, اور وہ سب کے سب انتظار کر رہے ہیں, ایمان پر کھڑے ہیں. اور جو ہی ان کے پاؤں دریائے یردن کے کنارے کے اوپر پڑتے ہیں اور ان کے پاؤں ڈوب جاتے ہیں پانی میں, پانی ٹھہرنا شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ کو اس چیز سے کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ What does God mean? خدا جو ہے وہ ایکشن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. خدا ہمیں کہتا ہے now you have to do something,
क्योंकि जब तुम कुछ करोगे तो मैं करूंगा। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे पानी रुकेगा नहीं। जब तक तुम्हारे पांव उस पानी में डूबेंगे नहीं पानी रुकेगा नहीं। और ईमान जो है ये हरकत का नाम है। हरकत, घर बैठे ईमान नहीं होता, हरकत करना है। यू हैव टू मूव ऑन। आपको आगे बढ़ना है तब खुदा काम करेगा। आपने चीजों को छोड़ना है तब खुदा आपको बरकत देगा। खुदा आपको उस वक्त बरकत देगा जब आप गुनाह को छोड़ेंगे, जब आप कुछ ना कुछ खुदा के लिए, उसके जलाल के लिए काम करना शुरू होंगे। खुदा तब आपके लिए रास्ते बताता जाएगा। हालेलुया। घर बैठे कुछ नहीं होना, जो मर्जी तुसी हालेलुया बोलते जाओ, नारे लाते जाओ, कुछ भी नहीं। बनी इस्राएल कौम उथे ही तारीफ कर देना, हालेलुया खुदा जिंदा खुदा है, यरदन अभी सूख जाएगा, हालेलुया करते रहते। क्यों जी? तो यरदन सूख जाता? मुझे बताएं, मुझे बताएं। खुदा ने ये नहीं कहा कि तुम उधर जाके ऐसे करना, खड़े होके दुआ करना, बस नहीं, ऐसे नहीं कहा। खुदा ने कहा नहीं ऐसे नहीं करना, तुमने अहद का संदूक लेना है और फिर तुमने आगे बढ़ना है। और जो ही तुम्हारे पांव दरिया के किनारे के अंदर डूबना शुरू होंगे, वो तुम्हारे पांव को सेंस करेगा और डर जाएगा। और वहां लिखा है कि वो पानी दूर किसी जगह पर उसका ढेर लग जाता है और पूरी बनी इस्राएल कौम उस खुश्क दरिया के अंदर से गुजर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदा पर ईमान जो है ये हरकत का नाम है। ईमान फरमाबरदारी का नाम है। ईमान का मतलब ये नहीं है कि हम खड़े हैं तो हम बस दुआ करते जाएं, एक जगह पर हैं तो दैट्स ओके, हम बस यहां पे खड़े हैं, खुदा सानू अथे ही दे दे, ठीक है, नहीं देंदा ते ना देवे। हैं जी? असी कहने खुदा है तो अथे ही देवेगा। हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम तब्दील होना नहीं चाहते हैं, हम अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते हैं। हम बरकत तो मांगते हैं, खुदा कहते हैं कुछ करो तो सही, वो अपने कदम ते चुको, मैं दरिया नू खुशक कर दियांगा ताड़े आस्ते। खुदा का कलाम कहता है ईमान हरकत का नाम है। हरकत। जब तक आपकी जिंदगी में नई चीजें नहीं आएंगी, आप अपनी चीजों को, पुरानी चीजों को नहीं निकालेंगे, नया अपडेट नहीं आपको आएगा। आप देखें, नई चीजें उस वक्त आती हैं जब आप अपनी जिंदगी को अपडेट करते हैं। हालेलुया। अपडेट करना सीखें मेरे अजीजों। ये मुश्किल तो है, लेकिन हमने उठना है, हमें निकलना है, चर्च के लिए जाना है, तैयार होना है। हालेलुया। मुश्किल तो लगता है, लेकिन हम खुदा से बरकत मांगते हैं। खुदा सानू फलां दे, फलां दे। साढ़े कोल पैसे मुक्कन ही ना। क्यों ना मुकन जी? क्योंकि तुसी खुदा नू फौरन ही तो मुका देंदे हो अपनी जिंदगी च। जिन्ना को खुदा इकट्ठा कर दो फौरन ही खुदा मुक जाता है। तो जितना खुदा आपके अंदर होगा, बरकत उतनी ही ज्यादा आपके अंदर आएगी। मेरे अजीजों, हमेशा याद रखें, फरमाबरदारी से कदम उठाएं और फिर टाल मटोल ना करें, खुदा से मांगना शुरू करें, खुदा आपको बढ़ाना शुरू करेगा। सो ये आज इस साल का आपका पहला मैसेज है। याद रहेगा तुम? याद रहेगा? कदम बढ़ाना है ईमान के साथ। पीछे रहेंगे, यरदन नहीं सूखेगा। मुल्क केनान को दूर से देख के खुश होते रहोगे। मेरा भरा वो देखो गड्डियां ने बाजी, तो भाई तेरे कोल की है? वो मेरे भैन भरा यार, मेरे फलां, मेरा कजन, वो भाई वो, तो भाई तेरे कोल की है? असी लोगों को देख के खुश होते रहने हैं सारी जिंदगी है। लोगों को, भैन भरावां, रिश्तेदारों, अजीज़ां, महल्लेदारों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और भाई तुम खुद भी तो कुछ कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करें।
ایمان کلام سے مضبوط ہوتا ہے، فکراں کرن نال نہیں مضبوط ہوتا. یاد رکھے، جتنی فکریں اتنی ٹینشنیں، جتنی فکریں اتنے ہی مسائل، جتنا کلام اتنا ہی ایمان. ہاللیلویہ. کلام زیادہ ایمان زیادہ، فکراں زیادہ زندگی کٹ گئی، بیماریاں بڑھ گئی، مشکلیں بڑھ گئی، تکلیفیں بڑھ گئی. فکروں سے آپ کا ایمان نہیں بڑھ رہا، ہمیشہ یاد رکھیں. کلام کہتا ہے رومیو 10:17 میں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. تسی ایمان ودھاندے ہو جناب کس طرح؟ لوکاں دیاں گلاں، ایک دوجے دیاں لائی بجائی تے پھر بجائی تے پھر لائی تے پھر ایک دوجے دا ایمان ودھا رہی ہیں جی ایک دوجے دا. میں اپنی بہن والے جانا ہے ذرا تے کی کرنا ہے؟ ایمان ودھانا ہے ذرا، ایمان ودھان جا رہی ہے جی. ایک دوجے دیا 100 گلاں کر کے اسی بڑا ایمان ودھانے ہیں اپنا، تے پھر کہنے ہیں خداوند سانو برکت دے، گیت بھی گانے ہیں برکت دے یسو برکت دے، ہیں جی. لیکن خدا کہندا ہے بھئی کیڑا ایمان تسی ودھایا ہے سال پورے چ؟ کلام یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے ہے. اور ہم ایمان کو کیسے مضبوط کرتے ہیں؟ متی 4:4 میں لکھا ہے، یسو نے جواب میں ان سے کہا، آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. خدا کے منہ سے نکلنے والا کلام آپ کو مضبوط کرتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، آپ کو بڑھاتا ہے. برکت کا سبب روٹی پانی ساری پیچھے ہی چیزاں مل جانگیاں ساری. ایمان کو تو بڑھائیں، ڈیولپ کریں اپنے ایمان. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزوں، ایمان اپنے آپ سے نہیں بڑھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے. آپ ایکشن کریں، کچھ کچھ کرتے چلے جائیں، ایمان ڈیولپ ہوگا. ایمان خدا کے کلام سے آپ کا بڑھتا ہے. کلام پڑھتے جائیں، ایمان ڈیولپ ہوتا جائے گا. ایکشن کریں، عمل کریں، ایمان ڈیولپ ہوگا. سو میرے عزیزوں، جو کچھ آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہی آپ ریسیو کرتے ہیں، انہی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. جب آپ خدا کے کلام کو سنیں گے، خدا کے کلام کو سیکھیں گے، خدا کے کلام سے برکت پائیں گے، تب آپ کا ایمان ڈیلی بڑھتا جائے. کون کون اپنا ایمان بڑھانا چاہتا ہے؟ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ. تے آج تو کی کرنا ہے؟ کلام پڑھنا ہے، کلام کھانا ہے، کلام نوش کرنا ہے، کلام کے ساتھ زندگی گزارنی، کلام سننا ہے. کلام کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری زندگی کی روٹی ہے. اور جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہی ہمارے چہرے سے ہمیں نظر آتا ہے. روٹیاں کھاؤ گے تو روٹی نظر آئے گی ساڑھے چہرے، گوشت چکن سب ہمارے چہرے سے نظر آتی ہے. تے کلام کھاؤ گے تے تھاڑے منہ تے نور نظر آئے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آپ کو پتہ ہے جب خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ 40 دن تک خدا کی حضوری میں رہا، تو جب نیچے آیا تو بنی اسرائیل اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے. وہ چہرے کے اوپر نقاب لے لیتا تھا کیونکہ اس کا چہرہ نور سے بھرا ہوتا تھا. اتنا زیادہ نور تھا اس کے چہرے پہ کہ بنی اسرائیل قوم کہتی، ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے، اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، ڈھانپ لے. خدا کے ساتھ جب آپ رہتے ہیں پھر آپ کا چہرہ نور سے بھر جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں، اس کو لے رہے ہوتے ہیں، اس کو اوڑے ہوتے ہیں. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزیں، فکریں جو ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ خوف کو بڑھاتی ہیں، منفی باتیں ہیں، منفی سوچیں ہیں، ایک دوسرے کی چگلی ہے، ایک دوسرے کی بدنامی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کو روزانہ دیمک کی طرح کھا رہی ہیں. آج دنیا میں ٹینشنیں بڑھتی ہیں کیونکہ ہم ہر روز اپنی سٹریس کو انکریز کرتے ہیں. غور کریں آپ کیا کر رہے ہیں.
کیا کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ خدا کے کلام کو لینا شروع. ایمان بڑھانے کا فارمولا یہ ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا شروع کریں. جو غذا آپ کھائیں گے وہ غذا آپ کے چہرے سے نظر آئے گی. جو غذا کھائیں گے آپ کو مضبوط کرے گی. جیسی غذا ہوگی ویسا ہی جسم ہوگا. ہاللیلویہ. ہر روز کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایمان کو ڈیولپ کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو کھانا ہے. یہ آپ کی زندگی کی روٹی ہے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. تو کون کون 2026 میں اس کھانے کے لیے تیار ہے؟ ہاللیلویہ. پہلا اتوار آ گیا. کلام شروع کر لو. متی دی انجیل تو متی سے پورا پہلے نیا عہد نامہ پڑھنا شروع کریں اور ہر روز ایک چیپٹر پڑھیں. ہر روز ایک چیپٹر سٹڈی کریں. اس کا انالیسس کریں. اس کی تحقیق کریں. اس کا تجزیہ کریں. اس کے اوپر غور کریں. اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. کلام کی آیات آپ کو زندگی دیں گی. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو، کیا آپ سنتے ہیں؟ کون سی باتیں سنتے ہیں؟ غور سے دیکھیں. ڈیلی کھڑیاں کھڑیاں گلاں سنتے ہو. انہیں تسی چرچ تو جانا ہے، تسی جناب وہ جو کام نہیں سننے وہ بھی سننے نے. ساریاں چیزاں جڑیاں تسی چرچ دے وچ ہی چھڈ کے کہندے ہو بھائی صاحب کتے لے نہ جائیے، بھائی صاحب کتے اے نہ کہہ جان ساڈے چرچ دیاں چیزاں لے گئے ہو. یہ آپ کو میں اس لیے دے رہا ہوں، آپ لے جائیں. اپنے ذہنوں میں رکھ کے ان باتوں کو لے کر جائیں اور خدا کے کلام سے اپنے اندر کو بڑھائیں. ایمان جو ہے آزمائش سے جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. یاد رکھیں، مضبوط کرنا ہے اپنے ایمان. جب آپ آرام دہ زندگی گزارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ واہ مزہ تو آ رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن ایمان اس میں نہیں ہوتا. ایمان اس وقت بڑھتا ہے جب ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ ہلچل ہوتی رہتی ہے. کلام کہتا ہے یعقوب کے خط میں، دیکھیں یعقوب پہلا باب اس کی 2، 3 اور 4 آیت میں وہاں لکھا ہے، آئے میرے بھائیو جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. کیا پیدا کرتی ہے جی؟ کی پیدا کرتی ہے؟ پھر تو سنا، پھر کی پیدا کر دی؟ بڑا مشکل جا کام ہے صبر کرنا. لوگوں نے تو اسی کہنے ہیں صبر کرو، لیکن اسی خود صبر نہیں کرتے. کئی دفعہ اسی بہت ہی لمبا صبر کرنے ہیں. خدا کہہ رہے ہو وہ صبر بند کر دے. کئی دفعہ ہم خدا کی چیزوں کو پیچھے چھوڑ آتے ہیں، انا کو لمبا صبر ہو جاتا ہے ساڈا. کئی دفعہ ہم صبر کرتے ہی نہیں ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں میرے عزیزو. خدا کے کلام میں لکھا ہے جب تم طرح طرح کی آزمائشیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کا ایک حسن ہے. روحانی زندگی کے اندر ہمیشہ بڑھوتی کے لیے ہے. روحانی زندگی میں ہمیشہ جو ہے یہ آزمائشیں ہمارے اندر صبر کو پیدا کرتی ہیں. اور کلام کہتا ہے صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں ایمان میں آگے بڑھنا تو 26 کو خداوند مجھے آگے تیار کر. ہاللیلویہ. خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. سونے کو آپ کو پتہ ہے کس طرح سے زیور کی صورت اختیار کرتا ہے سونا؟ بتائیں ذرا کیسے؟ ہاں، اس کو تپایا جاتا ہے. تھوڑیاں بھی وجدیاں نے، بڑے اوزار چلتے نے تے وہ بیچارہ چیخا مارتا ہونا ہے، سونا کہندا ہونا مینوں معاف کر دے، پر وہ پھر تھوڑیاں ماری جا رہے ہیں کیونکہ
وہ اس سونے کو ایک کندن کی صورت اختیار دینا چاہتا ہے، وہ اس کو زیور بنانا چاہتا ہے جو تعریف کے قابل ہو۔ سونا اگر آپ پتھر کی صورت میں تو اس کی کوئی تعریف نہیں ہے، سونا اس وقت تعریف کے قابل ہے جب آپ نے اس کو پہنا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ سو ایمان جو ہے یہ اس وقت تعریف کے قابل ہے جب آپ اس کو ایکشن کے طور پر لے کر آتے ہیں اور وہ آپ کے لیے باعث سے برکت ہوتا ہے۔ غور کریں۔ سو ہم نے ایمان کو جب سیکھنا ہے تو پھر ہمارا ایمان جو ہے اس وقت ڈیولپ ہوتا ہے جب آزمائش ہماری زندگی میں آئے۔ پیسہ نہیں ہے، ہم دعا کریں گے، دعا کریں گے، ہمارا ایمان بڑھے گا۔ پیسہ آئے گا تو ہم کہیں گے دعا کے وسیلے سے آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ بیماری ہے، خداوند کا شکر کریں کیونکہ دعا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بیماری نہیں تو دعا کی تو ہے، مشکل نہیں دعا نہیں، کوئی پرابلم نہیں دعا چھوڑو، سب کچھ ٹھیک تو چل رہے ہیں۔ کیوں جی؟ ضرورت کیا ہے دعا کرنے کی؟ دعا اس وقت ہوتی ہے جب ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت ڈیولپ ہوگی، دعا ہوگی، کام ہوگا، ہم یسوع کو جلال دیں گے، دعا کے وسیلے سے ہوا ہے، ایمان ڈیولپ ہوگا۔ اس لیے آزمائشوں کے لیے خداوند کا شکر کریں، کیونکہ جب ہم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھتے ہیں صبر پیدا ہوتا ہے، ہم کاملیت کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور ہمارا ایمان ٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ایمان ٹیسٹ کون کون کروانے والا ہے؟ اپنا اپنا ٹیسٹ کرا لو ایمان۔ ہاللیلویا۔ کئی دفعہ ہم ٹیسٹ کرانے سے ڈرتے ہیں، خداوند ساڑھے ایمان دا ٹیسٹ نہ ہوئے۔ ایمان ٹیسٹڈ میں ایمان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے جلال کا سبب ہے۔ ٹیسٹڈ فیتھ۔ اور ایمان اس وقت ٹیسٹ ہوتا ہے جب ہم مشکل میں آتے ہیں، پھر ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تب خدا ہماری سنتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، ایمان جو ہے وہ آسان زندگی میں نہیں ڈیولپ ہوتا۔ جب سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایمان کی حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب راستہ مشکل ہے۔ ہاللیلویا۔ جب دروازے بند ہیں تب ایمان کام کر رہا ہے۔ جب دل پر بوجھ ہے، جواب دیر سے آ رہا ہے، ایمان اس وقت بڑھ رہا ہے۔ خداوند جواب دے، خداوند جواب دے، خداوند تو سن، خداوند تو ہماری دعا کو سن۔ راستہ مشکل ہے، سو اس وقت ایمان ٹیسٹڈ ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا آزمائش کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کو مقصد کے اندر لے کر آتا ہے، اور خداوند کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے لیے کوئی مشکل بیکار نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کی سب مشکلیں خدا آپ کو دے رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کہیں گے خداوند تو کیسا خدا ہے، تم مشکلوں میں، تم مشکلیں دیتا ہے ہمیں۔ وہ دیتا ہی اس لیے کہ آپ ایمان میں بڑھیں۔ اگر آپ کے اندر مشکل نہیں آئے گی، کمی نہیں ہوگی، تو پھر مزہ نہیں آئے گا زندگی کا، فراوانی کا مزہ نہیں آئے گا، کامیابی کا مزہ نہیں آئے گا، خدا کے جلال میں بڑھنے کا مزہ نہیں ہے۔ سو میرے عزیزو، ایمان جو ہے اس وقت گہرا ہوتا ہے جب ہم خدا میں مضبوط ہوتے ہیں۔ خدا آزمائش کے ذریعے ہمیں توڑتا نہیں ہے بلکہ ہمیں ڈیولپ کرتا ہے، بناتا ہے، کنسٹرکٹ کرتا ہے، اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہمارا ایمان گہرا ہوتا ہے، دعا مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، دل عاجز ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہماری وابستگی اور زیادہ خدا کے حضور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، غور کیجئے مسلز کیسے بنتے ہیں۔ 5 کلو دا وزن چکی جائیں گے تو کتنا کو مسل بن جائیں گے۔ اب ٹرینر دیکھیں، جب وہ 5 کلو سے شروع کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں یار صرف 5 کلو بھی نہ رکھ بھائی، صرف تو نا وہ جو ویٹ کے اندر ایک بار ڈلتی ہے بس اس کی اٹھایا کر، راڈ کو، وہ راڈ اٹھا کے پھر وہ تھوڑا سا ویٹ بڑھاتے ہیں۔ چل یار ہم 5 کلو دا وزن چک، ہم 5 کلو اٹھاتے ہیں، ویری گڈ، مسل بن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ اور بڑھا دیتے ہیں،
پھر اور بڑھنا شروع ہوتا ہے، ہمارے مسلز بلڈ ہو رہے ہیں، پھر تھوڑا سا اور ویٹ بڑھا دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا اور ویٹ بڑھا دیتے ہیں. جتنا ویٹ بڑھتا چلا جاتا ہے ہمارے مسلز اور زیادہ اسٹرانگ ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہماری باڈی شیپ میں آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. ہم کہتے ہیں خداوند بوجھ نہ ڈالی ساڑھے تے، بوجھ خدا بوجھ ڈالے گا تاکہ آپ کے روحانی مسل ڈیولپ ہو. ہاللیلویہ. روحانی مسل ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور برکت لینا چاہتے ہو؟ ہاللیلویہ. کون کون اس سال میں برکت لینا چاہتا ہے؟ تو پھر خدا کھولو بوجھ لینا شروع کرو. خداوند ساڑھے تے تھوڑا جا بوجھ پا دے تاکہ اسی روحانی طور تے مضبوط ہوئی. جب وہ بوجھ ڈالے گا تو پھر آپ اٹھانا شروع کریں گے. وہ ایسا نہیں بوجھ ڈالے گا کہ تسی فوراً ہی کھو خداوند نے نہیں پا چڑی. نہیں، خدا ایسا نہیں کرے گا. خدا ہلکا بوجھ ڈالے گا. کلام میں لکھا ہے میرا جوا لے لو کیونکہ وہ نرم اور ملائم ہے. وہ ایک اچھا استاد بھی ہے، اچھا چرواہا ہے، اچھا ٹرینر ہے. وہ آپ کو آہستہ آہستہ سکھائے گا. وہ ہلکا ہلکا بوجھ ڈالے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ بوجھ ڈالے گا اور بڑھاتا جائے گا اور آپ کے مسل جو ہیں بڑھتے جائیں گے، ڈیولپ ہوتے جائیں گے، آپ اسٹرانگ ہو جائیں گے. ہاللیلویہ. 2026 کا سال آپ کے لیے ہے تاکہ آپ تھوڑا سا اور زیادہ مضبوط ہو جائیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. تے خدا کو کی منگنا ہے پھر؟ خداوند تھوڑا بوجھ دے پا. اے ہن راڈ چک چک کے تھک گیا میں. راڈ چک لیا خداوند، اگلا لیسن. اگلا لیسن لینا شروع کریں. ایمان قائم رہتا ہے جب ہم اپنی نظریں یسوع کی طرف رکھتے ہیں. یاد رکھیں، یسوع پر نظر ہوگی ایمان قائم رہے گا. جو ہی یسوع سے نظریں ادھر ادھر گئیں آپ کا ایمان بھی گیا. ہاللیلویہ. ذرا غور کریں خدا یسوع مسیح نے پترس کو کیا کہا تھا؟ پترس جب پانی پر چلنا شروع کر رہا ہے اور پترس کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے جو کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ پترس نے جواب میں اسے کہا اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے، میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں. ہاللیلویہ. اس نے کہا آ. کیا کہا؟ آ. پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے، مگر جب ہوا دیکھی دیکھی جنہوں نے ہوا دیکھی وہ ڈر گیا. آپ کی نظریں جب تک یسوع کی طرف ہے نا، دنیا آپ کو جو مرضی کہتی رہے آپ کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہوگا. جو ہی آپ دنیا کی طرف دیکھیں گے فوراً آپ کا ایمان جو ہے وہ ڈاواڈول ہو جائے گا اور آپ ڈر جائیں گے کیونکہ آپ ایمان کے اوپر چل رہے ہیں. اور ایک ایمان جو ہے وہ روحانی عالم کے اندر ہے اور وہ آپ کو اعتماد دے رہا ہے، ٹرسٹ دے رہا ہے. اور جو ہی آپ ایمان سے لوز کرتے ہیں آپ فوراً پانی میں ڈوب جاتے ہیں. دل بیٹھ جاتا ہے، گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے. میرے عزیزو، ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. کلام میں لکھا ہے عبرانیوں 12:1-2 میں وہاں لکھا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے. کس کو تکتے رہے؟ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو. کنوں دیکھنا ہے؟ نوجوانوں کنوں دیکھنا ہے؟ نوجوانوں کنوں تکتے رہنا جی، ادھر ادھر نہ دیکھنا. تہاڈا دھیان ادھر گیا تے تہاڈا ایمان بھی گیا. ہاں جی، یسوع کو دیکھتے رہیں. اور جب آپ یسوع کو دیکھتے رہیں اور پھر آپ ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں گے. اور اگر آپ جو ہی اپنا فوکس کسی اور کی طرف لے کے جائیں گے، کبھی آپ نے کیمرے کو یوز کیا ہے اور آپ نے فوکس کیا ہو کسی ایک چیز کی طرف تو دوسری چیزیں ایک دم سے بلر ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے، جو ہی آپ فوکس کرتے ہیں تو ایک چیز کلیئر ہو جائے گی، باقی ساری دھندلیاں ہو جائیں گی.
ایسے ہی ہے، جو ہی آپ یسوع کو دیکھتے ہیں باقی سب چیزیں آپ کے لیے دھندلی ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہی آپ کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں تو یسوع دھندلا ہو جاتا ہے، یسوع پھر دھندلا ہو جاتا ہے۔ فوکس آن جیزس۔ پھر چیزیں جو ہیں وہ دھندلی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یسوع میں آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کامل کرنے والے یسوع کو دیکھ رہے ہیں۔ طوفان جتنے بھی ہوں یسوع کو تکتے رہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ایمان اس وقت حقیقت بن جاتا ہے جب آپ اس کو ایکشن میں لے آتے ہیں۔ ایمان صرف گھر میں بیٹھ کے دعا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ایکشن کا نام ہے، عمل ہے، ورب ہے۔ یہ کلام کہتا ہے یعقوب 2:17 میں، اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات میں کیا ہے؟ مردہ ہے۔ آپ دیکھیں ایک واقعہ مرکز کی انجیل میں، بڑا خوبصورت واقعہ مجھے لگتا ہے یہ، کہ ایک مفلوج کو نا اس کے دوست لے کر آ رہے ہوتے ہیں یسوع کے پاس۔ بھیڑ بہت زیادہ تھی کہ وہ یسوع کے پاس اس مفلوج کو چارپائی پہ اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، تو وہ یسوع کے پاس لے کر جا ہی نہیں پائے۔ پھر انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا، اتو ہی تھلے آ گئے، اس چھت کے اندر سے ہی ایمان دیکھے۔ انہوں نے چھاتی ادھیڑ چھڑی کہ یار اے بندے نو شفا ملنی چاہیے۔ یسوع کے پاس اس شخص کو لے کر آ، رسیاں بنیاں چار پائی دے نال تے، وہ چھات ادھیڑ چھڑی ہونا، اور چار پائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا، یسوع ان کی ایمان کو دیکھ کر مفلوج سے کہا جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ اسی وقت چار پائی سے اٹھ گیا۔ ایمان دیکھیں، ایمان، ایمان اینو ایمان کہندے نے۔ ایمان ہے نہیں کہ کار سے بیٹھے بھائی صاحب نے کیا ہے اوکے چلو دل کرے گا تو چلے جائیں گے۔ ایمان اس کا نام نہیں، برکت ایسے نہیں ملتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں غیر قوموں کی طرف۔ مجھے ایک بہن کا واقعہ یاد آ گیا، اس نے کہا جی میں نا روزانہ قصور سے ننگے پاؤں جاتی تھی دربار میں، میں نے منت مانی تھی دربار میں، ننگے پاؤں جاتی تھی، ننگے پاؤں جا کے دربار میں حاضری دیتی تھی، تے پھر مینوں خدا نے بیٹا دیتا۔ غیر قوموں کے لوگ، غیر قوموں کے لوگوں کو دیکھیں، لوگ منتیں مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں غیر قوموں کے جو خدا ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ خون مانگ رہے ہیں، وہ چلے مانگ رہے ہیں، وہ پیسہ دولت اور آپ سے الٹی سیدھی حرکتیں کرواتے ہیں۔ تے کئی تے کہندے نے کوڑے تے بہ کے ساری رات پرستش کرنی جے، تے اسی یہ بھی کرن لی تیار ہو جانے ہیں۔ یار کوئی گل نہیں، برکت تو ملے گی نا، لیکن آپ ایمان میں خدا کے ساتھ بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے سچا ایمان صرف زبان سے نہیں ہے، ہاللیلویہ بولنے سے ایمان ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے۔ ایمان ایکشن کا نام ہے، وہ زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ جس ایمان نے آپ کو بدلا ہی نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے، جو آپ کو چینج نہیں کر رہا وہ ایمان زیرو ایمان ہے آپ کے اندر۔ جو تاڑیاں گالاں بھی ہون جی نے، تاڑی بدتمیزی ہون جی، یہ تاڑا بائبل کوئی تاڑی زندگی چ نہیں، دعا تاڑی زندگی چ نہیں، کلام تاڑی زندگی چ نہیں، کوئی عمل تاڑی زندگی، تسی زیرو ہو، کوئی ایمان نہیں تاڑے اندر۔ جو ایمان آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا وہ ایمان آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں ہے۔ پھر آپ دنیا کے آوارہ لوگوں میں شامل ہیں، جو سمندر کی وہ لہروں کی مانند ہوا کے ساتھ کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ ذرا غور کریں، آپ قیمتی لوگ ہیں۔ ایمان کو دیکھیں کیا ہے۔ یہ صرف معلومات نہیں ہے کہ مجھے
मालूम है जी, मैं जानता हूँ यीशु कौन है, खुदा कौन है, खुदा का बेटा कौन है, रूल कुदस कौन है, मैं ये जानता हूँ, आई हैव अ गुड इंफॉर्मेशन। ईमान इंफॉर्मेशन का नाम नहीं है, गूगल का नाम नहीं है, ईमान एक्शन का नाम है। हालेलुया। अमल बनाए और सच्चा दिल जो है उसके अंदर ईमान डेवलप होता है। ईमान का मतलब ये नहीं है कि मैं मानता हूं, शैतान भी मानता है जे खुदा नू, ताड़े नालों ज्यादा शैतान मानता है खुदा नू। वो सिजदा भी करता है यीशु के आगे, झुकता भी है। शैतान डरता भी है खुदा को, ताड़े तो भी ज्यादा डरता है ये। वो ईमान भी रखता है लेकिन वो अमल नहीं करता, खुदा दिखमा, खुदा की ताबेदारी नहीं करता है। तो ईमान जो है वो किसका नाम है? एक्शन का नाम है। जब कलाम कहता है चीज़ों को छोड़ दे तो छोड़ दे, जब कलाम करता है कहता है माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, जब कलाम कहता है तब्दील कर लो अपने आप को, तब्दील कर लो। ये है कलाम, ये है ईमान। जब कलाम कह रहा है कि ये करो तो वो करो, ये है ईमान। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको ईमान कहता है चलो तो चले, जब वो कहता है रुको तो रुके, जब वो कहता है बढ़ो तो बढ़े। सो मेरे जीजो, ईमान जो है इसी का नाम है, एक्शन का नाम है। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे आपका ईमान बिल्कुल जीरो है। एक कुर्सी है, वो कुर्सी है और मैं कहता हूं मैं उसके ऊपर बैठूंगा तो वो मुझे गिराएगी नहीं, और मैं कहता रहता हूं यार ये कुर्सी है और मैं बैठूंगा उसको, ये मुझे गिराएगी नहीं, मैं जानता हूं। और मैं सारी जिंदगी यही कहता रहूं तो लोग कहेंगे किड़ा पागल है यार, कुर्सी पई भी है लेकिन ये दसता नहीं कि कुर्सी पई है, कहता है। जब तक आप उस पर बैठेंगे नहीं साबित नहीं होगा कि आप वाकई कुर्सी मजबूत है, आपको बचा। क्या ख्याल है? ऐसा है? सो यू हैव टू ट्रस्ट। आपको एक्शन करना है, कुर्सी पे बैठना है, साबित करना है कि वाकई ही वो कुर्सी आपको नहीं गिराएगी, क्योंकि आप ईमान रखते हैं उस कुर्सी के ऊपर कि वो सॉलिड कुर्सी है। इसीलिए यीशु जो है वो एक मजबूत चट्टान है, और उस मजबूत चट्टान के बारे में सुनना, इंफॉर्मेशन लेना, ये इट्स नॉट इनफ जब तक आप उस मजबूत चट्टान के ऊपर खड़े नहीं हो जाते। जब आप खड़े होकर आप कहेंगे वाकई यार ये मजबूत चट्टान मजबूत है, तो फिर लोग की मननगे ताड़ी गाल, और फिर आप भी जानेंगे कि वाकई जो चट्टान है वो मजबूत है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ईमान जो है ये एक अजीब चीज है। ईमान जो है ये हमारे अंदर खुदा ने आपको दिया है। अपने ईमान को हमने कैसे बढ़ाना है? एक्शन करके। हालेलुया। हमने चीज़ों को सीखा है। कितने लोगों ने चीज़ों को सीखा है? आज के मैसेज में से कितने लोगों ने चीज़ों को सीखा है? सो आए हम सब खड़े हों और हम तैयारी करें।